پاکیزگی اور صفائی یہ کوئی اور چیز ہے، دین فطرت کے اندر اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ اگر ہم مسلمان صحیح نمونہ بن جائیں تو کفر کی جو دیواریں ہیں بہت کمزور ہیں، یہ سارے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کافروں کے اسلام میں داخل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود مسلمان ہیں۔ غالباً برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمان دیکھے اسلام نہ دیکھا اور کافر ملکوں میں مسلمان نہ برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمان تو دیکھیں اسلام نہیں دیکھا، اور کافر ملکوں میں نے کافر دیکھے مسلمان نہ دیکھے لیکن اسلام دیکھا۔ ہماری عملی کمزوریاں ان کو قریب آنے سے روک رہی ہیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اتباع سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دن میں بار بار ہاتھوں کو دھو، اتنی دیر بعد دھو، اور ایسے کرو اور ویسے کرو۔ غور کیجئے، ایک مسلمان جو عام مسلمان ہے، 5 نمازیں فرض پڑھتا ہے، تہجد بھی چلو پڑھ لیتا ہے یا نہیں بھی پڑھتا، ایک عام مسلمان جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، ایک دن میں 5-6 دفعہ وضو کر ہی لیتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھے گا وضو کرے گا، دوبارہ سویا 8-9 بجے اٹھا پھر وضو کر لیا، باوضو رہنے کی عادت ہے، پھر ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے وضو، اور رات سونے سے پہلے پھر وضو، کیونکہ باوضو سونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو جو شخص یہ عمل کر رہا ہے دن میں 150-200 دفعہ تو خود ہاتھ دھو رہا ہے۔ پھر مسلمان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، بعد میں بھی ہاتھ دھونا سنت، تو 3 دفعہ بھی کھائے تو 6 دفعہ ہاتھ دھونا یہ ہو گیا۔ پھر جو عورتیں ہیں، کھانا پکانا ہے، سبزی کاٹنی ہے، گوشت کو دھونا ہے اور سالن تیار کرنا ہے، جن کے بچے ہیں بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں اور بچوں کو نہلانا ہے، بچوں کو باقی ان کی صفائی اور چیزوں کو دیکھنا ہے، تو ایک مسلمان مرد اور عورت کے 150-200 مرتبہ تو آرام سے روز ہاتھ دھلتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب آپ نے وضو شروع کیا تو 3 دفعہ ہاتھ دونوں دھوئیں گے، اس کے بعد آپ منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو ہاتھ سے ڈال رہے ہیں، ناک میں 3 دفعہ ڈال رہے ہیں تو ہاتھ سے ڈال رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے جب آپ اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں تو 3 دفعہ پھر آپ کے ہاتھ دھلے، پھر آپ نے بازوؤں کو دھویا تو ہاتھ دھلے، خلال کیا انگلیوں کا تو ہاتھ دھوئے، داڑھی کا خلال کیا تو ہاتھ کو پانی لگا، سر کا مسح کیا تو ہاتھ دھونے ہیں، اور جب آپ پاؤں کو مل مل کے دھوئیں گے اچھے طریقے سے اور ان کی انگلیوں کا خلال کریں گے تو تقریباً 25-27 مرتبہ تو ایک وضو میں مسلمان ہاتھ دھوتا ہے۔ تو 5 دفعہ اگر وضو کرے یا 6 دفعہ وضو کرے کھانے پینے کے لیے اور باقی ضروریات کے لیے، جب یہ ہاتھ دھوئے گا تو کتنی بڑی تعداد تو یہ آ جائے گی، جو کہ یہ دین فطرت ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو گردن کے پیچھے کے پٹھے ہیں، یہاں سے رگیں اوپر سے نیچے جا رہی ہیں، بنڈل ہوتا ہے یہاں رگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ اس کو پانی لگنا ضروری ہے، اگر مستقل اس کو سوکھا رکھا جائے، خشک رکھا جائے تو نقصان ہوگا۔ اب انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں خود بخود گردن کا پیچھے کا مسح آیا اور وہ تر ہو گئی۔ تو انسان اسلام دین فطرت ہے، ہم اگر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ہوں اور بن جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے۔ غلطی ہماری ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کو اعتراف کر کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا کھانے سے متعلق نبی علیہ السلام، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ امت کے لوگ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو لے کر، سائنس اور معاشرت کی پوائنٹس کو لے کر امت کو بتائیں کہ بھائی جس چیز کے لیے آج ہمیں کہا جا رہا ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا اور ہمیں کرنے کو کہا۔ اب ہاتھ دھونا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، نبی علیہ السلام نے اس کو دین کا حصہ بنایا اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی۔ ترغیب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے، ہم چاہتے ہیں ہماری تنگیاں دور ہوں، ہمیں آسانیاں ملے۔ کون شخص ہے جس کی یہ خواہشات نہیں؟ اور یہ تمام خواہشات میرے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صرف کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں ہاتھ دھونا میں بتا دی۔ ذرا غور سے ان احادیث کو سنیے۔
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو، غربت کو دور کرتا ہے، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی روایت، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ کون نہیں چاہتا ہمارے گھر میں خیر زیادہ ہو؟ جو چاہتا ہے پھر ہاتھ دھوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وسعت رزق کا ذریعہ ہے، رزق کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے، اور اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ شیطان ہاتھ نہیں دھونے دیتا۔ آج شادیوں میں جب کھانا کھانے جاتے ہیں ماحول ہی نہیں ہوتا، کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، سینکڑوں لوگوں میں چند ایک ہوتے ہیں جو پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو ہم مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل کریں تو حدیث میں وعدہ کس بات کا ہے؟ فقر غربت دور ہونے کا، برکت کا آنے کا، خیروں کے آنے کا، اور رزق میں اضافے کا۔ 4 فائدے بتائے، کس بات کے؟ انسان کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ اس کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ پھر ہائیجینک لائف سٹائل کون سا ہوا؟ بندہ خود غور کرے۔ ترغیب دی جا رہی ہے اس لائف سٹائل کی کہ جس میں پاکی اور طہارت ہو، اور طہارت و نصف ایمان ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز کھانے پینے میں برکت۔ کھانے پینے میں برکت سے کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا پی رہے ہیں اس کے فوائد آپ کو ملیں، یعنی وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ بنے، آپ کو صحت ملے، آپ کو قوت ملے، اور اس صحت اور قوت سے آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں۔ یہ نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ کاش یہ باتیں ہمیں آج سمجھ میں آ جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور وضو کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کو وضو کی برکتیں نہیں ملیں گی، اور جو شخص وضو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، آپ باوضو رہیے، باوضو رہنے کی مشق کیجئے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کیجئے، سنت کے مطابق وضو کیجئے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایک معاملہ اور بھی بہت غور طلب ہے، دجال کے آنے کا وقت قریب ہی ہے۔ کتنا قریب ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا، اور تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی۔ پچھلی کسی امت میں دجال نہیں آیا تو اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ اسی امت میں آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی دجال کے بارے میں اتنا ڈرایا کہ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ ابھی مسجد سے باہر نکل کے جائیں گے تو کسی جھاڑی کے پیچھے سے کہیں دجال ہی باہر نہ آ جائے۔ اتنا صحابہ کے اندر دجال کے بارے میں جو ہے نا وہ خیال موجود تھا۔ ایک اور مثال، امہات المومنین میں آپس میں محبت اور ساتھ کبھی ایک مذاق اور ایک تعلق کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں جو دل لگی کی اور خوش طبعی کی ہوتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے 2 نے ایک کو یوں کہا کہ وہ آور آ گیا۔ آور دجال کے بارے میں آتا ہے کانا ہوگا، اس کی ایک صفت ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ آور کہتے ہیں کانے کو۔ تو 2 نے یوں کہا کہ آور آ گیا، آور آنے والا ہے یا آور آ گیا، اس طرح کی کوئی بات فرمائی۔ تو جو تیسری تھی نا وہ ڈر کے خیمے میں چلی گئی، وہ سمجھی شاید کانا دجال آ گیا۔ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ آور آ رہا ہے، تو وہ ڈر گئی، پتہ نہیں آور سے مراد کانا دجال۔ اس بات سے واضح یہ کرنا مقصود تھا کہ ان کے اندر دجال کا کتنا علم موجود تھا اور اس کے لیے اللہ سے مانگتے تھے حفاظت کی دعائیں۔ اور آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ حدیث ہی کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ جتنے بھی فتنے بنی آدم پر آئے ہیں، انسانوں پر آئے ہیں، دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔